السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ جو پکچر ہے یہ دلہن کی پکچر ہے۔ اس کا نام کائنات ہے۔ یہ بہت پیاری لڑکی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ دل کی بہت اچھی ہے، ہمیشہ ہنستی رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے اور سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ تصویریں اتارنے کا کائنات کو بہت شوق تھا۔ شاید کوئی سوٹ ایسا ہو جس میں اس نے پکچر نہ لی ہو۔ ڈریس چینج کرنا ہے، پکچرز بنانی ہے، یہ شوق تھا اس کا۔ اب کائنات اپنی شادی پر بہت خوش تھی۔ بد نصیب یہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے صرف 2 ماہ کے بعد کائنات کو بے دردی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ پہلے اسے بے لباس کیا گیا اور پھر پورے جسم پر تیزاب ڈالا گیا۔ گھر کے قریب واقع نہر میں آلریڈی سائٹ پر ایک گڑھا کھودا ہوا تھا، اس میں گاڑ دیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی دشمن نہیں، اس کا شوہر تھا، محرم تھا۔ یہ سلوک دلہن کے ساتھ اس طرح کا، اتنی اذیت، اتنی تکلیف، اتنی نفرت آخر کیوں؟ سوچتا ہے انسان تو روح کانپتی ہے۔ میں دیکھ کر آئی ہوں ماں کے جذبات اور باتیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے شوہر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور تفتیش بھی مکمل کر لی ہے۔ میں اس گاؤں میں گئی، ماں سے ملی، بہنوں سے ملی، بہت کچھ پوچھا، بہت کچھ بتایا۔ کیا قصور تھا کائنات کا؟ 2 ماہ میں کون سا گناہ کر دیا کہ لڑکی مار دی؟ وجہ انات کیا ہے؟ اور پھر شوہر کو تکلیف کیا تھی کہ وہ اس حد تک اترا؟ یہ شادی ایک آدمی کے ساتھ کی تھی، کسی جانور کے ساتھ تو نہیں کی تھی، لیکن نکلا یہ جانور۔ قصور میں کھڈیاں، اور کھڈیاں میں ہے اسلام پورہ کا علاقہ جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر کے سربراہ کا نام راشد علی اور ان کی اہلیہ کا نام ہے سلمہ بی بی۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹا شادی شدہ ہے۔ پیچھے جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں سب سے بڑی بیٹی کائنات، پھر اس کے بعد مہوش، اور پھر اس کے بعد 2 اور ہیں جو کہ چھوٹی ہیں عمر میں۔ کائنات کے متعلق ہمارا آج کا کیس ہے، ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مہوش بھی شادی شدہ ہے اور باقی 2 جو ہیں چھوٹی، وہ انمیرڈ ہے۔ والدین کائنات کی شادی خالہ کے گھر کر دیتے ہیں زہیب کے ساتھ، جو کہ خالہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، خالہ کے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، بڑے والی کا نام زین رکھا، چھوٹے والی کا نام فیضان رکھا۔ 8 سے 9 ماہ کے بعد جو زہیب ہے وہ غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، منع کرتے باس نہ آتا، اور پھر اس کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ مہینوں کے اندر اندر یہ بھی نشے پہ لگ گیا، نشے کے ٹیکے لگانے لگا۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی، بہت منع کیا، سمجھایا بیوی نے تو ہر طرح سے کوشش کی کہ ہٹ جائے، پر زہیب ہٹتا کیا، وہ تو سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ زہیب بگڑتا گیا۔ راتوں کو گھر آنا چھوڑ دیا، کبھی 4 دن ہو گئے گھر ہی نہیں آیا، کبھی 5 دن گزر جاتے تھے گھر نہیں آیا۔ بیوی پریشان۔ جب بھی گھر آتا گھر کا سامان اٹھا کے بیچتا، جو پیسے آتے ان سے نشہ خریدتا، پھر سے نشے کے ٹیکے لگاتا۔ جب بھی بیوی منع کرتی، سمجھاتی یا بچوں کے متعلق کہتی تو اس کو گالیاں دیتا، مارتا، پیٹتا، بدسلوکی کر کے چلا جاتا۔ کائنات کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ حال ہو رہا ہے کائنات کا وہاں پر، تو انہوں نے پہلے تو بہت غصہ کیا اور پھر دکھی ہو کر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹے لو اور آ جاؤ میرے پاس، کھلا لے لیتے ہیں، کب تک مار کھاؤ گی؟ لیکن کائنات اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا من نہیں، میں نے نہیں آنا، میں کوشش کر رہی ہوں، اللہ بہتر کرے گا، میں نے نہیں آنا، میں آؤں گی تو گھر ٹوٹ جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا اماں، کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ بچانا چاہتی تھی۔ ایک دن گھر خبر آتی ہے، یہ بیٹھی ہوتی ہے اپنی ساس کے پاس، کہ زہیب نے ٹیکا لگایا ہے، اوور ڈوز ہو گئی ہے، فٹ پاتھ پہ مرا پڑا ہے۔ کائنات روتی دھوتی رہ گئی، آہو بکا اور سسکیاں، اور شوہر کا جنازہ لے کر لوگ چلے گئے، دفنا دیا، بیوہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، ساس کیا کہتی ہے، چلو نکلو بھائی، زہیب چلا گیا، تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ یہ آنکھیں پھٹی پھٹی کر کے اپنی ساس کو دیکھ رہی، کیا بول رہی ہیں مجھے؟ خیر، وہ تو پہلے خالہ تھی، اب بن چکی تھی ساس۔ کیا ہو گیا آپ کو امی؟ ابھی تو زہیب کو گئے چند دن ہوئے، لوگ برادری کیا کہیں گے؟ کہتی مجھے نہیں پتا کیا کہیں گے، میرے پاس نہیں ہے خرچہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا، نکلو یہاں سے۔ کائنات کی والدہ کو پتا چلا، انہوں نے اپنی بہن سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، برادری کیا کہے گی؟ ابھی تو وہ عدت میں ہے اور آپ اس کو کہہ رہی ہیں نکلو یہاں سے۔ وقتی طور پہ خاموش ہوئی اور 2 دن کے بعد پھر تماشا
اس کو گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن کے بعد جب گھر سے نکالا گیا تو یہ بیٹے لے کے اپنے ماں کے پاس آ گئی ہیں۔ اب ماں پریشان ہے کہ ایک تو دکھ اتنا بڑا، پھر وہاں سے نکال دیا، پھر اخراجات میں اضافہ، تو فیصلہ یہ کیا کہ میں ایک جاب کروں گی اور اپنے بیٹوں کا پیٹ خود پالوں گی۔ ایک فیکٹری میں نوکری اس نے آخرکار محنت کر کر کے تلاش کر ڈالی، نوکری شروع۔ وقت تبدیل ہوا یہاں سے، سنیں کیسے۔ اس فیکٹری میں ایک لڑکا تھا جس کا نام ذیشان تھا، وہ بھی یہی جاب کرتا تھا، یہ بھی یہی جاب کرتی تھی۔ یہ چونکہ دکھی تھی، فیس بتاتا تھا، مسئلے مسائل تھے، شوہر مرا تھا اور آپ کے سامنے سب کچھ۔ تو ذیشان نے بڑا فائدہ اٹھایا موقع کا۔ کیسے؟ میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے، وہ بے سہارا تھی، یہ میٹھی باتیں کرتا تھا، اس کی بات سنتا تھا، اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، تھوڑا خرچہ کرتا تھا، تھوڑی باتیں سنتا تھا، آخر اس کے ساتھ ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا یہ کاریگر آدمی۔ اب اس نے اپنے بارے میں صاف بتایا کہ میرا شوہر ہو گئی، 2 بچے ہیں۔ اس نے بتایا میں انمیرڈ ہوں۔ 1 سال ریلیشن تو چلا اور اس کے بعد اس ریلیشن کے بارے میں گھر پہ پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا، اور پھر گھر والوں نے سمجھایا یہ کیا بات ہوئی، یہ تم کس طرف چل پڑی ہو، چلو گھر بلاؤ اس کو، دیکھتے ہیں ہم کیسا ہے۔ ماں نے کہا، ذیشان کو گھر بلایا، بیٹھا ماں کے ساتھ، اور جب اٹھ کر گیا تو ماں نے کہا کائنات یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ عجیب مطلبی سا عجیب سی وائبز آ رہی ہیں، اس سے بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے۔ اس بات کا کائنات کو سمجھ آنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس نے کہا امی آپ تو پیچھے پڑ گئی ہیں اس کے۔ ماں کو کہنے لگی آپ غلط کر رہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں نے اسی سے شادی کرنی۔ ایسا بھوت سوار اس لڑکی کے سر پہ، اس نے ماں کی محبت، گھر والوں کی عزت، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ذیشان 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 تسبیح چل رہی ہے۔ ماں چونکہ منع کرتی تھی، منافی تھی، یہ جواب دیتی تھی، جھگڑا تسلسل سے رہنے لگا، اور ایک دن گھر ہی چھوڑ دیا ماں کا۔ دونوں بیٹے لے کر ایک کرائے کا مکان لیا اسی محلے میں، اور وہاں جا کر رہنے لگی۔ پتہ یہ چلا کچھ دنوں کے بعد کہ ذیشان اس گھر میں رہتا ہے۔ جب یہ بات ماں کو پتہ چلی تو ماں نے بڑا غصہ کیا اور یہ کہا آج کائنات تیرا میرا ماں بیٹی کا رشتہ بھی ختم۔ شرم نہیں آتی کہ تمہیں غیر آدمی کے ساتھ رہتی ہو، کیا دکھا رہی ہو اولاد کو اور سب کچھ۔ پر اس نے کیا کیا، اس نے کہا امی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، میں ذیشان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن نے بہت منع کیا، سمجھایا، نہ باز آئی۔ مہوش کے ساتھ کائنات کا تعلق، رابطے چپکے چپکے لگاتار جاری تھے، البتہ ماں سے ملنا ملانا یا اس گھر میں جانا اس کا بند ہو چکا تھا۔ 4 ماہ تک یہ اس کے ساتھ بغیر نکاح کے رہی۔ اس کے بعد مہوش نے سمجھایا کہ دیکھو یہ غلط حرکت ہے، اس کو بولو تم سے شادی کرے، نکاح کرے، نہیں تو چھوڑ دو۔ اس نے ذیشان سے بات کی اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا اکتوبر 2025 کے مہینے میں، یعنی سال تھا 2025 اور منتھ تھا اکتوبر کا۔ 4 ماہ سے تو ویسے رہ رہی تھی۔ خیر، یہ نکاح ذیشان نے اپنے گھر والوں سے بالکل چپکے سے سائڈ پر ہو کر کیا تھا۔ 1 ماہ گزرا، ذیشان کی فیملی نے ذیشان کی شادی ماموں کی بیٹی کے ساتھ وج کج کے کی۔ ذیشان بھی دلہن لے کر آیا۔ اب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں، ذیشان ایک ایسا کاریگر آدمی تھا جس نے ایٹ اے ٹائم 2 لڑکیوں کو پھنسایا تھا، دونوں کو محبت کی تھی، اس سے بھی نکاح کیا، اس سے بھی نکاح کیا، نہ اس کو اس کا پتہ لگنے دیا، نہ اس کو اس کا پتہ لگنے دیا، ایسا کو کاریگر آدمی۔ اور پھر زندگی روٹین پہ چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے مینج کرنا تو مشکل ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ اس نے اس گھر میں آنا جانا کم نہ ہونے کے برابر کیا، سلوک بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ بیوی محسوس کرے جب اس کو پتا چلا کہ ذیشان تو دوسری شادی رچائے بیٹھا ہے، تمہاری وجہ سے میں ماں باپ کو چھوڑ آئی، گھر بار چھوڑ آئی، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب جھگڑا اور بڑھنے لگا، اور بڑھنے لگا۔ یہ اس کو تنگ کرنے لگی، بار بار کالز کرے، وہ چھپائے کہ میری بیوی کو نہ پتہ چل جائے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ذیشان نے اس کو واٹس ایپ، کال، فیس بک، انسٹا، ہر جگہ سے بلاک کر دیا، اور پھر آرام سے ادھر رہنے لگ گیا۔ اور اس حرکت کو 15 دن گزر گئے، خرچہ کوئی نہیں، آنا کوئی نہیں، رابطے ختم، نمبر بلاک۔ پریشان 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 پریشان، کھائی تو کھائی کہاں سے؟ گھر کے سامنے سے رس کچھ ادھار لیے اور ایک دودھ کا ڈبہ لیا، اور اس سے پورا دن گزرا۔ اس طرح سے 3 دن بھوک کاٹی، اور پھر اپنی بہن مہوش کو سب کچھ فون کر کے بتایا اور کہا کہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ بہن نے کہا بالکل آ جاؤ۔ یہ بہن کے گھر چلے گئی۔ وہاں جا کر اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، بہن نے کھلایا۔ اب وہاں اس کو رہتے ہوئے آہستہ آہستہ 1 2 3 دن گزرے۔ ذیشان بڑا چلاک تھا، اس کو کسی نے بتایا تمہارے گھر 3 دن سے تالا لگا ہوا ہے۔ فوراً ان بلاک کر کے بیوی کو فون کیا، اور فون کر کے یہ کہا کہ تم کہاں ہو؟ کہتی کیا مطلب کہاں ہو؟
تم نے تو مجھے بلاک کر دیا، چھوڑ دیا، خرچہ نہیں، آئے نہیں، تمہیں کیا لگے میں کہاں ہوں؟ اب میں تمہارے گھر والوں کو آ کر ایک ایک بات بتاؤں گی، بہت کرتی تم نے میرے ساتھ ذیشان۔ اس سے میں بڑا کچھ کہا، یہ سننے کی دیر تھی۔ ذیشان ایسے ٹھنڈا ہو کہتا ہے تم میری جان ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، گھی شکر والی باتیں۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا، اس کو منایا، اور پھر وہاں پر اس آدمی نے گیم ڈالی۔ کیا سناتی ہوں آپ کو۔ 8 دسمبر کو ذیشان کہتا ہے میں تمہیں کل لینے آؤں گا، ہم باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، سارے گلے شکوے دور کریں گے۔ کہتی ہاں ٹھیک ہے، فوراً مان گئی۔ 9 دسمبر کو ذیشان نے بہن کے گھر کی گلی کے اینڈ سے جا کے اس کو پک کیا، اور جناب بائک پر آہستہ آہستہ باتیں کرتا کرتا یہ لے کر جا رہا ہے۔ بہن کو جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، ابھی گھنٹے 2 میں آتی ہوں، آپ چاول پکاؤ، جب تک آپ نے پکانے ہیں میں نے آ جانا ہے، پھر مل کر کھائیں گے۔ بہن کہتی ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ بہن خوش ہے کہ چلو ریکوری کی طرف آ رہی ہے۔ پوری رات گزر گئی، کائنات ہی نہیں آئی واپس۔ بہن اور پریشان، کائنات کو کال کی، نمبر بند، ذیشان کو کال کی، پوچھا، کہتا ہے میرے سے تو رابطے کوئی نہیں، تم لوگوں کو بتاؤ گھر تو تالے لگے ہوئے۔ اب اس نے پھر والدہ کو فون کر کے ساری بات بتائی، ماں نے تلاش کیا، بھائی نے، باپ نے، لوگوں نے، کہیں سے کچھ پتا نہ چلا۔ تھانہ کھڈیاں یہاں پر گئے، کمپلین کی، اغوا کا پرچہ درج کروایا 12 دسمبر کو، اور مدعیہ بنی والدہ سلمہ۔ مہوش جو ہے پولیس کو ساری بات بتاتی ہے کہ میرا بہنوئی تھا، ایسے ایسے تنگ کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا، شک ہے ہمیں اس کے اوپر۔ پولیس ریڈ کر کے گرفتار کر کے تھانے لے آتی ہے، اور پھر مہمان نوازی شروع کرتی ہے۔ یہ اعتراف جرم کرتا ہے۔ تفتیش میں پولیس کو بتاتا ہے کہ کائنات کو میں نے اسی گلی سے تو پک کیا، بائک پر بٹھایا اور بھینگشا نہر لے گیا، وہاں پر پہلے سے گڑھا کھود کر میں نے رکھا ہوا تھا جس پر نظر نہیں پڑنے دی میں نے کائنات کی، اور پھر لے جا کر میں نے اس کو برہنہ کیا، جو اس کے کپڑے تھے انہی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، اس کا منہ باندھا، اس کو مار دیا، تاب ڈالا اس پر، اور پھر اس کی لاش کو اٹھایا، اس گڑھے میں ڈالا اور واپس آ گیا۔ وجہ انات کیا تھی؟ کیوں مارا تم نے؟ کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی، میں تو مر کے اس گھر کو پورا کر رہا تھا جو میری بیوی خاندان والے لے کر آئے تھے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ وزنی تھی۔ پھر آ کے میں نے یہ سوچا کہ یہ تو تماشا ختم ہی نہیں ہو رہا، میں جان ہی چھڑاؤں، میں نے اس کو مار دیا۔ پولیس نے کہا نشاندہی کرواؤ، اس نے نشاندہی کی، پولیس نے وہاں سے باقاعدہ کائنات کی میت کو ریکور کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو وہ 2 لائنیں بتانے لگی ہوں جنہوں نے میرا سینہ چیر دیا۔ کیا؟ ماں کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کائنات کی میت کو تو میں نے کہا اگر میری بات تو مان لیتی آج تیرا یہ حال نہ ہوتا جانوروں کی طرح۔ یہ میں نے سنا، میری تو بھئی بس ہو گئی کہ اتنی دکھی ہو کے ماں کہہ رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔